الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور کل جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو رب عرش عظیم ہے، عظیم عرش کا رب ہے۔ یہ تفصیل میں نے تھوڑی سی بتا دی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے خود سے کہا ہم ضرور دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، یعنی ہم ایسے یقین نہیں کریں گے تیری بات پہ، تو جو خبر لے کر آیا ملکہ سبا کی اور ان کی قوم کی، ہم چیک کریں گے کہ آیا، یعنی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اور یہی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی آیت کو بیس بناتے ہوئے تمام محدثین نے حدیثوں کی تحقیق کری ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ثابت ہے، یہ مرسل ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لے غیرہ ہی ہے، حسن لے ذاتے ہی ہے، صحیح لے غیرہ ہی ہے، صحیح لے ذاتے ہی ہے، یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس آیت کو بیس بناتے ہوئے تحقیق کری ہے پوری احادیث کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تحقیق کریں گے، تو لے جا میرا خط اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر تو پرے ہٹیا اور دیکھ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو وہ خط ڈال دیا اس نے۔ پھر بلقیس نے، یہ لمبا واقعہ ہے کہ خط ڈالا، اٹھایا، اور وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں بس وہ آیت نازل کریں کہ بلقیس نے کہا ہے درباریوں بلا شبہ ڈالا گیا ہے خط ایک عزت والا، یقیناً وہ ہے سلیمان کی طرف سے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور بلا شبہ وہ شروع ہوا ہے اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل بھی میں نے بتا دی تھی۔ اور آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں یہ لکھا تھا تم سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں اور میرے پاس آ جاؤ فرما بردار ہو کر، یعنی کہ اللہ پر ایمان لا کر۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ اس بلقیس نے کہا اے درباریوں تم مشورہ دو مجھے، میرے اس معاملے میں نہیں ہوں میں فیصلہ کرنے والی کسی کام کا حتیٰ کہ تم حاضر ہو میرے پاس۔ دیکھو اس سے پہلے جو ایک آیت گزری ہے نا اس میں بھی قالت کہ بلقیس نے کہا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی یہی آیا قالت کہ بلقیس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ یہ اگر نہیں بھی آتا تو بھی مطلب پورا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم پورا بتانے کے لیے یہاں پر کہ بلقیس نے کہا اے درباریوں تم مشورہ دو مجھے، میرے اس معاملے میں نہیں ہوں میں فیصلہ کرنے والی یہاں تک کہ تم میرے پاس ہو۔ یعنی کہ دیکھو کیسی ملکہ تھی کہ پاور میں ہونے کے باوجود، ملکہ ہونے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں لیا جب تک کہ درباریوں سے نہیں پوچھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی کو تھوڑی پاور دو، اس کے انڈر میں بندے دو اگر، تو وہ کیا کرتا ہے خود ڈیسیجن لینے لگتا ہے ہر چیز کے۔ یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس کا رد عمل دیکھو کہ کتنا زبردست تھا کہ خط ملنے کے بعد کوئی ڈیسیجن نہیں لیا، اپنے درباریوں سے پوچھا، اپنے منسٹروں سے پوچھا، اپنے سرداروں سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تم مشورہ دو مجھے۔ آگے چلتے ہیں۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن۔ اب درباریوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور جنگجو ہیں، یعنی ہمارے اندر بہت پاور ہے اور ہم جنگیں بھی لڑنا جانتے ہیں، بہت سخت والی جنگیں لڑنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی قوم تھی وہ، اور مگر تم پر اختیار ہے تمہارے پاس کہ تم سوچ لو کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہو، یعنی
انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر اختیار ہے، اگر آپ وہ فل لڑنے کے تیار چکر میں تھے، ان کی جو قوم تھی، ان کے جو منسٹر تھے، کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں کہ کیا چاہتی ہیں۔ ہاں ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان بھی ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جو ایک جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سکون سے سوچیں، فیصلہ کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب درباریوں نے، ان کی قوم نے ملکہ سبا یا ملکہ بلقیس کے اوپر بات رکھ دی کہ جو آپ سمجھے وہ فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں دونوں فیصلوں میں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا، یعنی ملکہ سبا نے کہا، بلا شبہ بادشاہ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو خراب کر دیتے ہیں اس کو، اور وہ کر دیتے ہیں اس کے معزز لوگوں کو ذلیل، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ ملکہ سبا ایک جہاں دیدہ خاتون تھی، ٹھیک ہے، وہ صحیح معنوں میں جس کو کہتا ہے نا ملکہ، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایسے بندے کو وہ پوسٹ دے دینا یا وہ ڈیزگنیشن دے دینا یا وہ عہدہ دے دینا جس کے وہ قابل نہیں ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے آج کل جو ایک کمپنیز میں چلتا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ، کہ صحیح بندہ صحیح پوسٹ کے لیے۔ تو ملکہ سبا کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جہاں دیدہ خاتون تھی، اس کی نظر ہر چیز پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ کسی سے جنگ کرتے ہیں اس طرح کے، تو وہ تہس نہس کر دیتے ہیں پوری بستی کو، اور وہ ذلیل کرتے ہیں وہاں کے عزت دار لوگوں کو، یعنی ہتکڑیاں لگا لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ بات اس نے صحیح کہی تھی بالکل ملکہ سبا نے، لیکن وہ ایک اور چیز سے انجان تھی، ورنہ وہ درباریوں سے شاید اتنی بات بھی نہیں کرتی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس صرف آدمیوں کی فوج نہیں ہے، ان کے پاس جنات کی فوج بھی ہے، ان کے پاس جانوروں کی فوج بھی ہے، پرندوں کی فوج بھی ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال وہ دیکھ چکی تھی، جس طریقے سے حدود آیا اور ان کے دربار میں ان کو خط ڈال کر گیا، وہ دیکھ لیا تھا انہوں نے کتنا فرما بردار یہ پرندہ ہے جو ایک خط لے کر آیا صحیح سلامت، تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا قوم ہوگی، یہ کیسے بادشاہ ہوں گے سلیمان علیہ السلام۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا ان کے قبضے میں جنات ہیں، لیکن انہوں نے درباریوں کے آگے رکھا کہ تم لوگ صحیح کہتے ہو کہ لڑائی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اگر اس بادشاہ نے حملہ کیا تو ہو سکتا ہے سب کچھ تہس نہس کر دے، یہاں کے عزت دار لوگوں کو ہم سب کو گرفتار کر لے، اور ایسے ہی بادشاہ جنگ لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے سنتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں وہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اب ملکہ سبا نے کہا، اور بے شک میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ ہدیہ یا تحفہ۔ انہوں نے کہا میں ان کی طرف کچھ ہدیہ یا تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کس چیز کے جواب کے ساتھ قاصد لوٹے گا۔ یعنی میں ان کو ایک طرح سے سمجھو ہدیہ یا تحفہ بھیج کے دیکھتی ہوں، اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں، کیا ان کا دل نرم ہوا۔ اگر کچھ دل نرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم شاید یہ سوچا ہوں ملکہ سبا نے کہ ان کا ہم باندھ لیں گے مہینہ یا سالانہ، ہم اتنا غلہ، اتنا اناج یا اتنا وہ دیتے رہیں گے، اور آپ ہمیں کچھ بھی نہیں بولیں، آپ ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں کہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب معاملہ اگر باتوں سے حل ہو سکتا ہے تو ہم لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے، میں اس کو تحفہ دیکھ کے بھیجتی ہوں۔ یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے ایک چال چلنا چاہی کہ ہدیہ دے کے بھیجتی ہوں، کیا پتہ نرم ہو جائیں گے۔ اور پھر باقی اس میں اسرائیلی روایت کافی آئی ہیں جو ساری کے ساری ثابت نہیں ہیں، کوئی بھی کسی نے کہا انہوں نے سونا بھیجا، چاندی بھیجی، جواہرات بھیجے، ہیرے بھیجے، پتہ نہیں کیا کیا بھیجا، قیمتی سامان بھیجا بہت۔ تو بہرحال ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بہرحال کیا بھیجا۔ ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے قاصد کے ہاتھ جو پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ان کے ہاتھ کوئی سامان بھیجا وہاں پر۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پھر جب وہ قاصد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم بڑھاتے ہو مجھے مدد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ وہ جب سامان لے کے قاصد پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم اس مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا پس جو کچھ بھی دیا ہے مجھے اللہ نے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو اس نے دیا ہے تمہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اور مجھے دیا ان کا مقصد اس میں معجزات بھی تھا، جو پرندوں کی بولیاں، جنات ان کے قبضے میں، پرندے ان کے قبضے میں تھے، یہ مطلب بھی تھا ان کا. غرض انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کچھ بھی تمہیں دیا اللہ نے. اچھا یہاں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو کچھ تم نے بھجوایا ہے اس سے بہتر ہے میرے پاس، لیکن انہوں نے کہا اچھا انسان جو چیز کسی کو بھجواتا ہے نا تو جو اس کے پاس ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یار کم اچھی چیز دوسرے کو دیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، جو کچھ تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے اللہ نے اس سے بہت بہتر ہے جو میرے پاس ہے. انہوں نے سب چیزوں سے بہتر قرار دے دیا کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اور حقیقت میں ایسا ہی تھا. سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ اللہ نے ایسی کسی کو بھی نہیں دی. یہ دعا بھی تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ مجھے ایسی نبوت دینا کہ جو پھر کسی کو بھی عطا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نبوت دی تھی جو کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے ایک جن راستے میں تنگ کر رہا تھا، میں نے سوچا اس کو پکڑ کے لے آؤں اور مسجد کے اس پلر سے باندھوں، اس ستون سے باندھوں، پلر کا مطلب. لیکن پھر مجھے خیال آیا اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو کہنے کا مقصد ہے جو بادشاہت، نبوت والی بادشاہت جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی وہ کسی کو بھی نہیں دی. بس یہ اللہ کی شان ہے، جس کو جو کچھ چاہے اللہ عطا کرے. اور انبیاؤں نے اپنا حق ادا کیا ہے، ذہن میں رکھو، معجزات ملنے کے باوجود بھی جو اللہ کی تبلیغ کا کام تھا نا وہ حق ادا کر کے گئے دنیا سے سارے کے سارے. تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہاری پوری قوم کے پاس ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. انہوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ واپس اور تم خوش ہو جاؤ، اپنے پاس ہی رکھو، خوش رہو، مجھے یہ سب نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایک آیت چلو اور کر لیتے ہیں آگے. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا قاصد سے تو لوٹ جا ان کی طرف، چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں طاقت ہوگی ان کی ان سے لڑنے کی. انہوں نے کہا تم واپس چلے جاؤ، اب ہم آئیں گے جنگ لڑنے، اور پھر تم لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ہم سے مقابلہ کر سکو، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس جگہ سے ذلیل کر کے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم ضرور ان کو ملک بدر کر دیں گے، سب کو نکال دیں گے وہاں سے. جو ہماری بات نہیں مانے گا، اصل میں کیا تھا، جو اس دین پر نہیں آئے گا، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا. جو مان لے گا، جو اللہ کے دین کو قبول کر لے گا، اس کے ساتھ تھوڑی کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ضرور نکال دیں گے جب کہ وہ خوار ہوتے رہیں گے، پھر ان کو اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی انداز اپنایا
جو کہ پچھلے انبیاء اپناتے رہے، اپنی قوم کو ڈراتے رہے اللہ کے عذاب سے، لیکن پچھلی قوموں میں جو انبیاء تھے ان کے پاس اتنی فوج اور اتنے جنات یا وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اکیلے تھے تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ یہاں انہوں نے پہلے جنگ سے ڈرانے کی کوشش کری کہ اللہ نے جو مجھے ساز و سامان دیا ہے پہلے میں اس سے تو مقابلہ کروں، جو اللہ نے اتنی فوج دی ہے، لوگ دیے ہیں، جنات دیے ہیں، چرند پرند حیوانات سارے ان کے اس میں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ گروپ بنے ہوئے ہیں پورے، اس سے مقابلہ کروں گا ان کا۔ تو انہوں نے ہدیہ قبول نہیں کیا، اللہ کے خاطر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اتنی عظیم بادشاہ ہوتے ہوئے۔ آج ہمارے ہاں تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ جنگ لڑائی اور اس سے تو بہت ہی کتراتا ہے کہ نہیں بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ جنت تو تلواروں کے سائے تلے اللہ نے رکھی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ مسلمان کا تو دنیا میں کچھ نعم البدل ہی نہیں ہے نا، اس کی تو اصل میں آخرت ہے، ملنا آخرت میں۔ اور یہاں کسی کو اچھی گاڑی اور گھر دے دو، یہاں کسی کو 10-15 کروڑ کا گھر دے دو، بہترین گاڑی اور کاروبار دے دو، اور اس سے بولو چلو بھائی چلو آ جاؤ لڑتے ہیں کافروں سے چل کے، سب سے پہلے وہی منع کرے گا، بے بھائی کیا ہو گیا، بڑی مشکل سے تو یہ ملا ہے، تم کیا چاہ رہے ہو، چھوڑ دیں۔ پڑھ لو سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں منافقوں کا حال۔ تو تمہیں پتہ ہے جب جنگ احد ہوئی تھی، کھجور کی فصل سال میں ایک دفعہ لگتی ہے اور مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا بالکل، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھجور کی فصل لگائی، کھجور کی فصل پک کر تیار ہو گئی، اگلے دن کٹائی تھی اور اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا سب کچھ چھوڑ دو اور جنگ کے لیے نکل جاؤ، چھوڑ دو، فصل ختم ہو رہی ہے، تباہ ہونے دو۔ ایسے ہی تھوڑی بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا تھا، صحابہ کرام کو، ان کے ایمان دیکھو کیا تھے۔ جنگ بدر میں فقط 2 گھوڑے تھے بس مسلمانوں کے پاس، اور جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے لیے آ رہے تھے تو اپنے ساتھ اونٹوں پر گوشت، کچا گوشت، سیخ، کباب، شراب، یہ سب لے کر آئے تھے کہ ہم پوری رات مسلمانوں کو گردنیں کاٹ کے پھر پوری رات جو ہے نا شراب اور کباب میں گزاریں گے اور یہاں پہ ہنسی مذاق کریں گے میدان بدر کے میدان میں۔ اور کیا حال ہوا کہ اللہ نے ایسی فوج سے مدد کری جس نے تہس نہس کر دیا ان کو۔ اور تمہیں پتہ ہے جنگ بدر سے پہلے، ایک دن پہلے جہاں جنگ بدر ہونا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس میدان میں آئے، جنگ بدر کے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جنگ بدر کے میدان کا ایک چکر لگایا، اور صحابہ کرام سے بتانے لگے دیکھو یہاں پر ابو جہل مرا پڑا ہوگا، یہاں پر ابو یہ ہوگا، یہاں پر فلاں ہوگا، یہاں پر فلاں ہوگا، یہاں پر وہ مرا ہوا ہوگا اور یہاں پر وہ مرا ہوا ہوگا۔ 4-5-6 بڑے بڑے سرداروں کے نام بتائے۔ صحابہ کرام 313 تھے اور وہ 1000 کی لشکر تھا جو کہ فل ہتھیار سے لیس تھا۔ اور جب جنگ بدر ختم ہوئی تو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جا کر وہی 4-5 جگہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی چیک کری، ساری جگہ پہ وہی بندے ویسے ہی مرے ہوئے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے بتایا تھا۔ اللہ نے دکھا دیا تھا وحی کے ذریعے سے کہ جنگ کے بعد یہ حال ہونا ہے ان لوگوں کا۔ تو وہ ایمان بھی تو دیکھو ان کے کیا تھے، ہمارے ایمان کیا ہیں۔ کتنی بار بتا چکا ہوں طارق بن زیاد کا کہ اسپین میں اترو کشتیاں جلا دی کہ بس ختم، اب لڑو، یا تو شہید ہو یا پھر جاؤ سمندر میں ڈوب کے مرو یا پھر فتح حاصل کرو۔ لڑے اور بدترین شکست دی تھی یہودیوں کو مسلمانوں نے اسپین میں۔ اور یہی سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے خاطر ہر چیز چھوڑنے کو وہ تیار ہو گئے تھے۔ ان کو اپنی بادشاہت، اپنی کرسی، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، ان کو فکر یہ تھی یہ سرزمین اللہ کی ہے یا نظام اللہ کا ہوگا۔ اور آج بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے، یہ سرزمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں اللہ کا نظام ہوگا، دین اسلام، اور اللہ دین اسلام نافذ کر کے رہے گا۔
پتہ ہے پوری دنیا میں دین اسلام پھیلے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا کر جا چکے ہیں دنیا سے، اور ایسا ہوگا کہ تمام لوگ دنیا کے مسلمان ہو جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا۔ اور پھر ایک اور وقت آئے گا اس کے بعد تیزی سے، یہ جب آخر کے فتنے شروع ہوں گے، دجال اور یاجوج ماجوج اور وہ سارے فتنے شروع ہوں گے، تو پھر مسلمانوں کا تیزی سے قتل عام ہوگا، پھر کوئی نہیں بچے گا دنیا میں، یہاں تک کہ بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ اور جب ایک بھی توحید پرست جو اللہ کی خالص، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ذات میں شرک نہیں ٹھہراتا، وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا، پھر اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایمان والوں کی اہمیت تو یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے، ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔